بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم عورتوں سے تنہائی میں ملنے کی ممانعت۔ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، رواہ الترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی نامحرم آدمی کسی عورت سے تنہائی میں ملے اور وہاں تیسرا شیطان موجود نہ ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر شیطان ضرور کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کو قریب لانے کا اور گناہ میں مبتلا، معصیت میں مبتلا کرنے کی وہ ضرور کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت یہی ہے کہ نامحرم سے تنہائی کے اندر ملنے کی شریعت نے اس کو منع قرار دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو اور اس معاملہ میں بہت احتیاط کرو۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ شوہر کے قریبی رشتہ داروں، دیور وغیرہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بالکل موت اور ہلاکت ہے۔ یعنی شوہر کے جو قریبی رشتہ دار کہلائے جاتے ہیں، شوہر کے بھائی، وہ فرمایا وہ موت ہے۔ اس لیے ان کے گھروں کے اندر بھی جانے سے پرہیز کیا جائے۔ جیسے آج کل ہم اس کا خیال نہیں کرتے نا، میرے بھائی کا گھر ہے، میرے شوہر کے بھائی کا گھر ہے، تو اس بارے میں حضور نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ اس لیے کہ جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے، کوئی جسم میں تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، کہیں اٹیک نہ ہو جائے، کہ یہ بیماری ایسی نہ ہو کہ چند لمحات ہی میری زندگی کے باقی نہ رہ گئے ہوں، تو بھاگتا ہے ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، تاکہ موت نہ آئے۔ تو اسی طرح دیور سے عورت کو بچنا چاہیے۔ اور اس کو جیسے آج کل ہم خیال نہیں کرتے، شوہر کے جو ہے بھائی جو دیور ہے اپنی عورتوں کو ان کے ساتھ بھیج دیں، جاؤ دوائی لے کر آ جاؤ، جاؤ بازار سے چیز خرید کر لے آ جاؤ، یا کہہ دیتے ہیں جاؤ میری بیوی کو میکے چھوڑ کر آ جاؤ۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جو کہ شریعت کے منافی ہیں۔ اس لیے عورتوں کو ایسے رشتہ داروں کے پاس بھی جانے سے منع کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص کر ان خواتین کے گھروں میں نہ جایا کرو جن کے شوہر کہیں باہر سفر وغیرہ میں گئے ہوئے ہوں، کیونکہ شیطان یعنی اس کے اثرات و وساوس سب میں اس طرح غیر مرئی طور پر جاری ساری رہتے ہیں جس طرح رگوں میں خون رواں دوا رہتا ہے۔ ہم نے عرض کیا اور کیا آپ میں بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مجھ میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس معاملہ میں خاص مدد فرمائی ہے، اس لیے میں محفوظ رہتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ خاص کر ان گھروں میں نہ جاؤ کہ جن کے خاوند سفر میں گئے ہوں، باہر ملک میں گئے ہوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو ان کے گھروں میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضور نے اس کی وجہ فرمائی اس لیے کہ ایسے موقع پر شیطان ایسے انداز سے وسوسے ڈالتا ہے کہ جیسے انسان کے خون، جیسے انسان کی جو رگ ہوتی ہیں ان رگوں میں خون تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے، اسی طرح انسان کے جو ہے ذہن میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے اس تیز قدر جو ہے تیزی کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے؟
تو حضور نے فرمایا ہاں شیطان میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے میری اس سے حفاظت کی ہوئی ہے۔ شیطان میرے ساتھ کچھ عمل نہیں کر سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اللہ نے میری اس معاملے میں اللہ نے میری مدد فرمائی ہوئی ہے کہ شیطان مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن شیطان ضرور ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان جو ہے ایسے موقع کے تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں ایسی جو ہے تنہائی ہو، یا پھر ان گھروں کے اندر خاص طور سے جن کے یہ شور گھروں سے باہر ہیں، ان گھروں سے بھی جانے سے پرہیز کریں۔ جانے کی ضرورت بھی ہو ساتھ خواتین کو لے کر جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، اور اسی قدر وہاں رہا جائے جس قدر کام ہو۔ تو یہ شریعت کی روح سے ایسے گھروں میں جانے سے منع فرمایا ہے۔ ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے چاہیے، اس پہ بڑا فائدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔